آپ کا ساتھی خون میں لت پت ہے، فوراً مت لپکیں، اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں، کیا خطرہ ٹل چکا ہے، کیا علاقہ محفوظ ہے، تبھی آپ ان کی طرف بڑھیں۔ وہ زمین پر بے سد پڑے ہیں، ان کی سانس اور نبض کا جائزہ لیں۔ ABC، سانس کی نالی، سانس، خون کی گردش، یہ سب آپ نے کسی پرانی کتابچے سے سیکھا ہوگا۔ اب زخم کی طرف، خون اتنا کہ آپ کی روح کانپ اٹھے، آپ کی پہلی جبلت ہی بہترین ہے، دباؤ ڈالیں۔ اپنے پاس موجود سب سے صاف کپڑا لیں اور پوری قوت سے دبائیں، ہاتھ ڈھیلا مت چھوڑیں۔ اگر کپڑا خون سے تر ہو جائے تو اسے ہٹائیں نہیں، اس کے اوپر ایک اور تہہ رکھیں اور دباتے رہیں۔ اگر یہ بازو یا ٹانگ ہے اور خون شریان سے پھوٹ رہا ہے، ہر دھڑکن کے ساتھ اچھلتا ہوا اور رکنے کا نام نہیں لے رہا، تو آپ کو ٹورنیکیٹ کی ضرورت ہے۔ کپڑے کی ایک پٹی تلاش کریں جو کم از کم 2 انچ چوڑی ہو، ایک پھٹی ہوئی قمیض کی آستین یا کوئی رومال۔ کبھی بھی تار یا جوتے کا فیتا استعمال کرنے کی غلطی مت کرنا، وہ ہڈیوں تک کاٹ ڈالے گا۔ اسے زخم سے چند انچ اوپر زخم اور دل کے درمیان لپیٹیں، ایک آدھی گرہ لگائیں، اس کے اوپر ایک لکڑی یا دھات کا مضبوط ٹکڑا رکھیں اور اس کے اوپر ایک مکمل گرہ لگائیں۔ اب گھمائیں، لکڑی کو تب تک گھماتے رہیں جب تک خون کا بہاؤ رک نہ جائے، دھیما نہیں بلکہ مکمل طور پر رک جائے۔ لکڑی کو اپنی جگہ پر مضبوطی سے جما دیں اور کوئلے کے ٹکڑے یا ان کے اپنے خون سے ان کی پیشانی پر وقت لکھ دیں۔ ہر گزرتا لمحہ عضو کے لیے خطرہ ہے، لیکن یہ عضو یا ان کی زندگی کا سوال ہے۔ خون کا بہاؤ قابو میں آ گیا ہے، فوری بحران ٹل چکا ہے، لیکن اصل جنگ تو اب شروع ہوئی ہے، انفیکشن کے خلاف جنگ۔ اگر زخم میں کوئی چیز ابھی بھی پھنسی ہوئی ہے، جیسے شیشے کا ٹکڑا یا ٹوٹے ہوئے تیر کی نوک، تو اسے وہیں رہنے دیں، یہ ایک رکاوٹ کا کام کر رہا ہوگا۔ آپ کا کام اسے مستحکم کرنا ہے۔ کپڑا بھریں، اسے اس کے گرد لپیٹیں تاکہ یہ حرکت نہ کر سکے۔ اب اس جگہ کو صاف کریں، وہ پانی استعمال کریں جسے آپ نے ابال کر ٹھنڈا کیا ہو، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ ڈریسنگ کے لیے استعمال ہونے والے تمام کپڑوں کو بھی ابال لیں۔ اگر آپ کے پاس بازار کے اینٹی سیپٹکس نہیں ہیں تو سرکہ، پانی اور نمک کا آمیزہ ایک مناسب متبادل ہے، یہ جہنم کی طرح جلن دے گا، اسی سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کام کر رہا ہے۔ زخم کو آہستہ سے دھوئیں تاکہ کوئی بھی مٹی یا کچرا باہر نکل جائے۔ اسے جراثیم سے پاک کپڑے سے خشک کریں اور ڈھانپ دیں۔ اگلے 72 گھنٹے انتہائی نازک ہیں۔ آپ ہر روز اس زخم کا معائنہ کریں گے، آپ ان علامات پر نظر رکھیں گے: کناروں سے پھیلتی ہوئی سرخی، سوجن، جلد میں ایسی گرمی جو پہلے نہیں تھی، نیا درد، اور سب سے واضح علامت پیپ، گارہا، بدبودار مواد۔ آپ زخم سے نکلتی ہوئی سرخ لکیریں دیکھ سکتے ہیں جو عضو پر رینگ رہی ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ انفیکشن لمفی نظام میں سرایت کر چکا ہے، یہ ایک ہولناک وارننگ ہے۔ جب آپ کے پاس چھینے ہوئے اینٹی بائیوٹکس نہ ہوں تو آپ کو زمین کی عطا کردہ چیزوں کی طرف دیکھنا پڑتا ہے۔ کچا غیر پروسیس شدہ شہد ایک کرشمہ ہے، یہ جراثیم کش ہے۔ پٹی باندھنے سے پہلے اسے صاف کیے گئے زخم میں بھر دیں۔ ہلدی پاؤڈر اور صاف پانی سے بنا ایک لیپ بھی کارآمد ہے۔ جب جسم لڑ رہا ہو تو آپ کو اسے توانائی فراہم کرنی پڑتی ہے۔ ٹشوز کی دوبارہ تعمیر کے لیے انہیں خوراک، خاص طور پر پروٹین کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ انہیں پانی کی ضرورت اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے جتنا وہ تصور کرتے ہیں۔ آپ ایک ایسی پٹی بھی تیار کر سکتے ہیں جو آپ کو خبردار کرے۔ اس میں مشقت لگتی ہے مگر یہ ایک جان بچا سکتی ہے۔ جانور کی کھال یا پٹھے ڈھونڈیں، انہیں اتنا ابالیں کہ ایک گارہا جلیٹن حاصل ہو جائے، اس میں ہلدی ملائیں۔ جب یہ نیم گرم ہو اسے ایک صاف پٹی پر پھیلا کر زخم پر لگائیں۔ یہ پیلی ہلدی اب آپ کی نگہبان ہے۔ اگر کوئی بیکٹیریل انفیکشن بڑھنا شروع ہو جائے تو زخم کا ماحول زیادہ الکلائن ہو جائے گا، پہلی پٹی رنگت بدلنا شروع کر دے گی، سرخی مائل بھورے رنگ میں ڈھل جائے گی۔ یہ کباڑ سے بنا ایک انتباہی اشارہ ہے۔ یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس سے آپ پوشیدہ دشمن کو اس کے جڑ پکڑنے سے پہلے دیکھ سکتے ہیں۔ آخر میں اس طرح کے زخم کا علاج محض ایک طبی عمل سے
کہیں زیادہ ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ ایک زندگی علم، دباؤ، شہد اور ابالے ہوئے پانی کے ساتھ لڑنے کے قابل ہے۔ اس دنیا میں یہ سب سے اہم ہنر ہے جو آپ حاصل کر سکتے ہیں۔